ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. تیسرا کشف حجاب ایمان کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تیسرا کشف حجاب ایمان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. النساء 136. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور یا ایہا الذین آمنوا بکثرت ارشاد فرمایا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، آخری حدیث تک. ترمذی ابن ماجہ. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ. ایمان کے لغوی معنی تصدیق یعنی دل سے ماننے کے ہیں، اور شریعت میں اثبات ایمان کے لیے بکثرت احکام و اقوال اور باہم اختلاف مذکور ہے. معتزلہ تمام طاعتوں کو ایمان کا علم اور اس کا معاملہ کہتے ہیں. ان کا مذہب یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے خارج از ایمان ہو جاتا ہے. خوارج کا بھی یہی مذہب ہے، وہ بھی مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، اور ایک گروہ ایمان کو قول مفرد کہتا ہے. ایک گروہ صرف معرفت کو ایمان کہتا ہے، اور اہل سنت کے ارباب کلام کی ایک جماعت مطلق تصدیق کو ایمان کہتی ہے. میں نے اس بحث میں ایک مستقل کتاب علیحدہ لکھی ہے، یہاں تو صرف صوفیہ کے اعتقاد کا اثبات مقصود ہے. صوفیہ کا اعتقاد. جمہور صوفیہ کے نزدیک ایمان کی دو قسمیں ہیں، جس طرح کے فقہا کے نزدیک ہیں. چنانچہ اہل یقین کی ایک جماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ قول و عمل اور تصدیق کے مجموعہ کا نام ایمان ہے. ان میں حضرت فضیل بن ایاز، بشر حافی، خیر النساج، سمنون المحب، ابو حمزہ بغدادی اور ابو محمد جریری رحم اللہ کے سوا بکثرت مشائخ ہم خیال ہیں. ایک گروہ کا یہ اعتقاد ہے کہ قول اور تصدیق کا نام ایمان ہے. ان میں حضرت ابراہیم بن ادہم، ذوالنون مصری، باجزید بستامی، ابو سلیمان درانی، حارث محاسبی، جنید بغدادی، سہل بن عبداللہ تستری، شفیق بلخی، حاتم اصم اور محمد بن فضل بلخی رحمہ اللہ کے سوا بکثرت مشائخ اور فقہائے امت ہیں. چنانچہ امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل وغیرہ رحمہ اللہ پہلے قول کے قائل ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ، حسن بن فضل بلخی اور امام اعظم کے دیگر تلامذہ جیسے امام محمد بن حسن، حضرت داؤد طائی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ دوسرے قول کے قائل ہیں. در حقیقت یہ اختلاف لفظی ہے، ورنہ معنی و مقصود میں سب متفق ہیں. ایمان کی اصل و فرع. واضح رہنا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت اور ارباب تحقیق و معرفت کے درمیان اتفاق ہے کہ ایمان میں اصل بھی اور فرع بھی. اصل ایمان تصدیق قلبی ہے، اور اس کی فرع امر و نواہی کی بجا آوری ہے. اہل عرب کا عرف ہے کہ وہ کسی فرعی بات کو بطور استعارہ اصل کہتے ہیں،
جیسے کہ تمام لغتوں میں شعاع آفتاب کو آفتاب کہا گیا ہے، اسی لحاظ سے وہ گروہ طاعتوں کو ایمان کہتا ہے، کیونکہ بندہ طاعت کے بغیر عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہتا، اور نہ محض تصدیق محفوظ رہنے کا اقتضا ہے جب تک کہ وہ تصدیق کے ساتھ احکام بھی نہ بجا لائے۔ لہٰذا جس کی طاعتیں زیادہ ہوں گی وہ عذاب الہی سے زیادہ محفوظ ہوگا۔ چنانچہ تصدیق و قول کے ساتھ طاعت محفوظ رہنے کی علت ہے، اس لیے اس کو بھی ایمان کہہ دیتے ہیں۔ ایک گروہ کا اعتقاد یہ ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی علت معرفت ہے، نہ کہ طاعت۔ اگرچہ طاعت بھی موجود ہے، جب تک معرفت نہ ہو طاعت فائدہ نہیں پہنچاتی، لیکن جب معرفت موجود ہو اگرچہ طاعت موجود نہ ہو، نتیجہ میں وہ نجات پا جائے گا۔ اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ نجات کا حکم تحت مشیت الہی ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے فضل سے درگزر فرمائے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخش دے، یا چاہے تو اس کے جرم کے مطابق سزا دے اور دوزخ میں بھیج دے، اس کے بعد بندے کو جنت میں منتقل کر دیا جائے۔ لہٰذا اصحاب معرفت اگرچہ مجرم ہوں، بحکم معرفت وہ ہمیشہ دوزخ میں نہ رہیں گے، اور صرف اہل عمل جو بے معرفت ہیں جنت میں نہیں آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاعت محفوظ رہنے کی علت نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے ہرگز نجات نہیں پائے گا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لیا ہے۔ بخاری شریف۔ لہٰذا بلا اختلاف امت ازرو تحقیق و حقیقت ایمان معرفت ہے اور اقرار عمل کو بجا لانا ہے، اور جسے خدا کی معرفت ہوگی اس کو اس کے کسی وصف کی بھی معرفت ہوگی۔ حق تعالیٰ کے اوصاف حسنہ 3 قسم کے ہیں: جمال، جلال اور کمال۔ مخلوق کو اس کے کمال کی گہرائیوں تک رسائی نہیں، بجز اس کے کہ وہ اس کے کمال کا اثبات و اعتراف کر لے اور اس سے نقص و عیب کی نفی کرے۔ اور جو جمال حق کا معرفت میں مشاہدہ کرتا ہے وہ ہمیشہ دید کا مشتاق رہتا ہے، جو جلال حق کا مشاہدہ کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے اوصاف سے متنفر رہتا ہے اور اس کا دل محل ہیبت میں رہتا ہے۔ لہذا شوق محبت کی تاثیر ہے، اور بشری اوصاف سے نفرت بھی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ بشری اوصاف کے حجاب کا کشف عین محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و معرفت کا نام محبت ہے، اور علامات محبت طاعت ہے، اس لیے کہ جب دل مشاہدے کا محل ہے اور آنکھیں دید کا مقام اور جان جائے عبرت ہے تو جسم اور دل مشاہدے کا مقام ٹھہرا۔ لہٰذا جسم کے لیے سزاوار یہی ہے کہ وہ تارک اوامر و نواہی نہ ہو، اور جس کا جسم تارک ہو اسے معرفت کی ہوا تک نہیں لگتی۔ آج کل یہ خرابی بناوٹی صوفیوں میں ظاہر ہے، کیونکہ ان ملحدوں نے جب اولیاء حق کے جمال کی خوبیاں دیکھیں اور ان کی قدر و منزلت کو جانا تو وہ اپنے آپ کو ان کے جیسا بتانے لگے اور کہنے لگے یہ رنج و مشقت تو اس وقت تک تھی جب تک معرفت نہ ہو، اور جب معرفت حاصل ہو گئی تو جسم سے طاعت کی مشقت جاتی رہتی ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب معرفت حاصل ہو گئی تو دل شوق کا محل بن گیا، اس وقت فرمان کی تعظیم اور زیادہ ہو جاتی ہے، نہ کہ سرے سے ہی معدوم۔ اگرچہ اسے ہم جائز جانتے ہیں کہ فرما بردار اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس سے طاعت کی مشقت اٹھ جاتی ہے اور اسے بالکل بار معلوم نہیں ہوتا، اور فرمان کی بجا آوری میں اسے اتنی زیادہ توفیق مل جاتی ہے کہ لوگ تو اسے مشقت سمجھتے ہیں لیکن وہ اسے بے مشقت ادا کرتا ہے۔ یہ بات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس میں کمال، تڑپ اور بے قراری پیدا ہو جائے۔ ایک گروہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ایمان کلیتاً حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ایک گروہ کے نزدیک کلیتاً بندے کی طرف سے ہے۔ یہ اختلاف ماورا النہر کے لوگوں میں طول پکڑ گیا ہے، لہٰذا جو لوگ اسے کلیتاً حق کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خالص جبری ہیں، اس لیے کہ بندہ کو چاہیے کہ وہ اس کے حصول میں بے قرار رہے، اور جو لوگ اسے کلیتاً بندہ کی طرف سے کہتے ہیں وہ خالصاً قدری ہیں، اس لیے کہ بندہ اعلام الہی کے بغیر اسے جان ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ توحید کی راہ جبر و قدر کے درمیان ہے، یعنی جبر سے نیچے اور قدر کے اوپر۔ در حقیقت ایمان بندے کا فعل ہے جو حق تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا، اور جسے خدا ہدایت پر لائے
اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ الانعام 125۔ جسے اللہ ہدایت پر لانا چاہے تو سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہے اس کے سینہ کو سخت اور تنگ کر دیتا ہے۔ اس ارشاد کے بموجب بندہ کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ ہدایت کی توفیق کو حق تعالیٰ سے اور فعل ایمان کو خود اپنے سے منسوب کرے۔ علامات ایمان۔ ایمان کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بندہ دل سے توحید کا اعتقاد رکھے، آنکھوں کو ممنوع چیزوں سے بچائے، حق تعالیٰ کی نشانیوں اور آیتوں سے عبرت حاصل کرے، کانوں سے کلام الہی کی سماعت کرے، معدے کو حرام چیزوں سے خالی رکھے، زبان سے سچ بولے اور بدن کو منحیات سے اس حد تک محفوظ رکھے کہ باطن ظاہر سے متحد ہو جائے۔ یہ سب ایمان کی علامات ہیں۔ اسی بنا پر ایک گروہ نے معرفت ایمان میں کمی و بیشی کو جائز رکھا ہے، حالانکہ سب کا اتفاق ہے کہ معرفت ایمان میں کمی و بیشی جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر معرفت میں کمی و بیشی کو مانا جائے تو معروف میں بھی کمی و بیشی لازم آتی ہے، جبکہ معروف میں کمی و بیشی جائز و ممکن ہی نہیں، تو معرفت میں بھی جائز نہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت میں نقص و کمی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہی مناسب ہے کہ فرع اور عمل میں کمی بیشی نہ ہو۔ البتہ باتفاق طاعت میں کمی و بیشی جائز ہے، اور حشویوں کے لیے جو ان دونوں طبقوں سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ مسئلہ ان کے لیے دشوار ہے، کیونکہ حشویوں کا ایک گروہ طاعت کو بھی جزو ایمان کہتا ہے، ایک گروہ تو صرف قول ہی کو ایمان کہتا ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں بے انصافی کی ہیں۔ غرض کہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ بندے کے تمام اوصاف طالب حق میں مستغرق ہوں، اور تمام اہل ایمان کو اس پر اتفاق کرنا چاہیے کہ سلطان معرفت کا غلبہ نامرغوب اور اوصاف کو مغلوب کر دیتا ہے، اور جہاں جہاں ایمان ہو وہاں سے اس سے انکار کے اسباب دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مقولہ ہے، جب صبح طلوع ہو جاتی ہے تو چراغ بیکار ہو جاتے ہیں، اور دن کے لیے کسی دلیل و بیان کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس کے ہم معنی کسی کا یہ مقولہ بھی ہے کہ روز روشن راہ دلیل نباشد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، النمل آیت 34۔ سلاطین جب کسی بستی پر غالب ہو کر داخل ہوتے ہیں تو اسے ویران کر دیتے ہیں۔ جب عارف کے دل میں معرفت کی حقیقت غالب ہو کر داخل ہوتی ہے تو ظن و شک اور انکار کی طاقت فنا کر دیتی ہے، اور سلطان معرفت یعنی حق تعالیٰ اس کے حواس اور خواہشات کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، تاکہ وہ جو کچھ کرے، دیکھے اور جو کہے سب اسی کے زیر فرمان ہو۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، فی الحال اس کا جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ جو کچھ کہوں گا وہ لفظ، وہ عبارت ہوں گے، اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں معاملہ کے ساتھ جواب دوں۔ چونکہ میں مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس غرض کے لیے تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تم اس کا جواب پا سکو۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے ویسا ہی کیا۔ جب میں ان کے ساتھ جنگل میں پہنچا تو ہر روز 2 روٹی اور 2 گلاس پانی غیب سے نمودار ہوتے رہے، جسے ایک میرے آگے اور ایک اپنے آگے رکھ لیتے، یہاں تک کہ اس جنگل میں ایک روز ایک بوڑھا سوار آیا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر مزاج پرسی کی، پھر کچھ دیر باتیں کر کے سوار ہو کر چلا گیا۔ میں نے عرض کیا، اے شیخ، یہ بوڑھا کون تھا؟ انہوں نے فرمایا، یہ تمہارے سوال کا جواب تھا۔ میں نے پوچھا، کس طرح؟ فرمایا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے میرے ساتھ رہنے کی اجازت چاہی، میں نے منظور نہیں کیا۔ میں نے کہا، آپ نے کیوں انکار فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے خطرہ تھا کہ ان کی صحبت میں میرا اعتقاد حق تعالیٰ کے سوا ان کے ساتھ نہ ہو جائے، اسی طرح میرا توکل برباد ہو جائے، کیونکہ ایمان کی حقیقت توکل کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، المائدہ آیت 32۔ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل رکھو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ حضرت محمد بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ جو غیب سے اس کے دل پر انکشاف ہو، اس پر یقین رکھے۔ اس لیے ایمان غیب کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ سر کی آنکھوں سے غائب ہے۔ جب تک معنی میں تقویت نہ ہو، بندہ کا یقین ظاہر نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے معلوم کرانے سے حاصل ہوتا ہے۔
جب عارفوں کا تعارف کرانے والا اور عالموں کو معلوم کرانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی ان کے دلوں میں معرفت و علم پیدا کرتا ہے، تو علم و معرفت کا اختیار بندے کے قصب سے جاتا رہا۔ لہٰذا جس کا دل معرفت الہی پر یقین رکھتا ہے وہ مومن ہے اور حق تعالیٰ کے سوا واصل ہے۔ اہل بصیرت کے لیے اس قدر بیان کافی ہے، چونکہ اس کتاب میں جگہ جگہ مقصود کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اب اسرار معاملات کے حجابات کھولتا ہوں۔